بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں مل کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدو۔ گفتگو ہماری جاری تھی نیابت خاصہ میں، اور پہلے جو نائب ہیں عثمان بن سعید العمری، جن کا جو ہے وہ مشہور لقب ہے، ان کے متعلق جاری تھی، اور مصنف نے یہاں تک گفتگو کو جو ہے وہ واضح کیا کہ عثمان بن سعید العمری کا ایک ایسا خاص مقام ہے کہ یہ 3 اماموں کا جو ہے وہ نائب اور خادم رہا ہے، یعنی 3 اماموں نے اس کے اوپر بھروسہ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام، جن کا لقب امام ہادی علیہ السلام ہے، اور دوسرے نمبر پہ ان کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف۔ اور ابھی گفتگو جو ہے وہ ہماری پہنچی تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام مہدی علیہ السلام اس عمری کو، عثمان بن سعید العمری کو اپنی وکالت کے اوپر باقی رکھتے ہیں، اور یوں جو ہے وہ عمری امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ نائب جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اور جب پوری دنیا کے شیعہ اور پوری دنیا کے لوگ امام علیہ السلام کی ملاقات سے محروم ہوتے ہیں، اور کوئی بھی امام سے جو ہے وہ ملاقات کا شرف نہیں پا سکتا، تو یہ عثمان بن سعید العمری ہے کہ جو امام علیہ السلام کے درمیان اور ان کے شیعوں کے درمیان ایک کیا ہوتا ہے، حمدت و وصل ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ امام تک جو ہے وہ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں اور امام سے کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ مصنف یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ کس طرح کی جو ہے ان کی ملاقات ہوتی تھی عثمان بن سعید العمری کی۔ کیا وہ روزانہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی ملاقات کرتے تھے، یا ہفتہ وار ہوتی تھی، یا شہریاً یعنی ہر مہینہ ہوتی تھی، یا جب ضرورت پیش آتی تھی، تو اس کی جو ہے وہ تفصیل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو اس کے علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ لیکن عثمان بن سعید العمری کے اوپر امانت کا یہ تقاضا تھا، اور امام علیہ السلام کی جو راز ہے اس کا یہ تقاضا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کریں، اور لوگوں کے پوچھنے کے باوجود اور لوگوں کے ایک طرح سے بوجھ کے باوجود جو ہے وہ اس کو وہ لے کر کے چل رہے تھے۔ یہاں پہ ایک روایت کی گئی ہے کہ عبداللہ بن جعفر جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو ہے وہ ملاقات کرتا ہے عثمان بن سعید العمری سے، اور اس کے اوپر ایک پریشر جو ہے وہ بناتا ہے، اسے قسم دیتا ہے، اور قسم دینے کا اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ تم سے سوال کرتا ہوں، تم سے پوچھتا ہوں، جو اللہ کا حق تمہارے اوپر ہے، اور جو 2 اماموں کا حق کہ جن 2 اماموں نے جو ہے وہ تمہیں سکہ قرار دیا تھا، اپنے لیے قابل اعتماد قرار دیا تھا، ان 2 اماموں کا میں تمہیں واسطہ اور حق دیتا ہوں۔ مجھے یہ بتا دو کہ کیا تم نے صاحب زمان اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اور کس طرح سے جو ہے وہ دیکھا ہے۔ تو جب اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ قسموں کا بوجھ ڈالا گیا، تو اب یہ روایت کہتی ہے کہ فَبَكَى الْعَمْرِي مِنْ هَذَا الْإِحْرَاجِ، کہ اس طرح جب ان کے اوپر ان کو حرج میں ڈالا گیا اور ان کو پریشر ڈالا گیا، تو وہ رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ عبداللہ بن جعفر کے اوپر یہ شرط رکھی کہ تمہیں میں خبر دیتا ہوں، لیکن شرط میری یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میری حیات باقی ہے، تم یہ خبر جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ نہیں دو گے۔ اور اس کے بعد پھر عمری نے جو ہے وہ فرمایا کہ قد رأیتہ، کہ میں نے امام علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ ان کی گردن کس طریقے سے ہے، شکل کس طرح سے ہے، اور ایک تفصیلی روایت ہے جو کہ شیخ توسی علیہ الرحمہ نے کتاب الغیبت میں، اور اس کا جو مکمل روایت ہے وہ اثبات الہدات میں کیا موجود ہے۔ تو یعنی اس طرح کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عثمان بن سعید العمری نے اس ذمہ داری کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنایا ہے۔ خلاصہ کلام مصنف یوں کرتے ہیں کہ عمری
یعنی عثمان بن سعید العمری جو ہے وہ عام افراد میں سے نہیں تھا، بلکہ عقل اور فکر اور ذہانت کے اعتبار سے ایک خاص قسم کے لوگوں میں سے تھا جس کے اوپر اللہ کا ایک کرم تھا۔ اس کے علاوہ جو اس کی خصوصیات ہیں تقویٰ کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے، وہ بھی ایسی خصوصیات ہیں کہ کوئی جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ عثمان بن سعید العمری ابھی تک بالغ نہیں ہوتا، اور 11 سال کی عمر ہے، اور اس سے موقع ملتا ہے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت کرنے کا، اور ان کا قابل اعتماد جو ہے وہ بندہ بن جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اپنی زندگی ختم کرتا ہے عثمان بن سعید اور زندگی سے جدا ہوتا ہے، تو اس جدائی کی حالت بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ امام علیہ السلام کا خاص جو ہے وہ نائب ہوتا ہے۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ بلوغت سے پہلے اور پھر جو ہے وہ موت تک ایک انسان جو ہے وہ 3 اماموں کا اتنا قابل اعتماد رہتا ہے کہ ہر امام جو ہے وہ اسے یہ کہتا ہے کہ تم میرے سکہ ہو، تم میرے وکیل ہو، اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کی طرف رجوع کرنے کا کیا حکم دیتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ کوئی سعادت نہیں ہے اور کوئی جو ہے وہ مقام نہیں ہے۔ اور امام مہدی علیہ السلام نے عثمان بن سعید العمری کو یہ حکم دے دیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو محمد بن عثمان کو جو ہے وہ اپنا جانشین بنائیں اور ہمارا نائب بنائیں، تاکہ وہ آپ کی وفات کے بعد سارے معاملات کو دیکھ سکے۔ تو پھر یہاں سے ابھی گفتگو جاری ہوتی ہے دوسرے نائب کے متعلق کہ جو اسی عثمان کا جو ہے وہ بیٹا ہے کہ جس کا نام جو ہے وہ محمد ہے، محمد بن عثمان، اور ان کی جو کنیت ہے وہ ابو جعفر ہے۔ ان کے والد کی کنیت ابو عمر تھی، ان کی کنیت ابو جعفر ہے، اور لقب جو ہے وہ ان کا ایک ہی جیسا ہے۔ العمری ان کا بھی لقب ہے، عسکری ان کا بھی لقب ہے، اور زیات بھی کہ ان کا لقب ہے، جو تیل وغیرہ سے ہے، تیل بیچنے کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ مصنف لکھتے ہیں کہ عثمان بن سعید العمری جو پہلے نائب ہیں، یہ کتنے جو ہے وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ جو فضائل میں، خصوصیات میں، کمالات میں جو ہے وہ اپنے والد کی طرح ہے، اور جو اپنے والد کے مشابہ ہو۔ تو مصنف کہتے ہیں اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں ہے، یہ حق بنتا ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ والد کی طرح ہی ہو۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ اتنی اس بیٹے کی عظمت ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو ہے وہ باقاعدہ اس کے بیٹے کی جو ہے وہ وکالت کے اوپر بھی کہ نص قائم کر دی تھی، کہ یہ جو روایت گزری تھی کہ جس میں جو ہے وہ امام حسن نے فرمایا تھا کہ العمری وابنہ سکتان، کہ خود عثمان بن سعید العمری اور اس کا جو بیٹا ہے دونوں کے سکہ اور قابل اعتماد ہیں۔ اور پھر وہاں پہ فرمایا تھا کہ ان ابنہ محمد وکیل و ابنی، کہ اس کا جو بیٹا محمد ہوگا وہ میرے بیٹے کا جو ہے وہ وکیل ہوگا، جو کہ تمہارا کیا ہوگا، مہدی ہوگا۔ یعنی یہاں سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عثمان بن سعید کا جو بیٹا ہے محمد، اس کی کتنی فضیلت ہے کہ اس کے جو ہے وہ چھوٹی عمر میں بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کی نیابت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ جو ہے وہ کیا ہوگا، نائب ہوگا۔ اور یہاں سے جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جیسے جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے، تو امام مہدی علیہ السلام کہ جب نائب عثمان بن سعید بنتے ہیں اور عثمان بن سعید کی جیسے جو ہے وہ وفات ہوتی ہے، تو فوراً جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بیٹے محمد بن عثمان کی جو ہے وہ نیابت کو جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں، اور بڑے بڑے جو شیعہ ہیں ان کی طرف جو ہے وہ پیغامات جو ہے وہ امام علیہ السلام جو ہے لکھ کے بیچتے ہیں، ان کے نام جو ہے وہ خط لکھتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ امام علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ میرا نائب جو ہوگا وہ محمد بن عثمان ہوگا، اور آپ سب لوگ جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ ان خطوط میں سے جو ہے وہ ایک خط کو مصنف نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ جو امام علیہ السلام نے محمد بن ابراہیم بن مہذیار الاحزابی کی طرف جو ہے وہ لکھا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ جملے امام علیہ السلام نے لکھے تھے کہ والابن وقاء اللہ لم یزل ثقتنا فی حیات الاب، کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ تو اپنے والد کی زندگی میں بھی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل اعتماد تھا۔ اور پھر رضی اللہ عنہ ورضاہ ونظر وجہہ، یہ دعائیں تھیں۔ یجری عندنا مجراہ، اس کا بیٹا جو ہے وہ بالکل اس کے والد کے قائم مقام ہمارے نزدیک ہے۔ وہ یسد مسدہ، اسی کے جو ہے وہ نائب ہے، اسی کی جگہ پہ ہے۔ وعن امرنا یامر الابن وبہ یعمل، اور ہمارے حکم سے جو ہے وہ اس کا بیٹا حکم کرتا ہے، ہمارے حکم کے اوپر اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ تواللہ اللہ فانتہ الی قولہ، اور تم سب جو ہے وہ اسی کے قول کی طرف اور اسی کی بات کی طرف کیا جایا کرو۔
اور یہاں سے جو ہے وہ اس طرح کے خط ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور خط جو ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ جو عثمان بن سعید کی جب وفات ہوتی ہے تو جو تعزیت کا جو پیغام لکھا ہے امام علیہ السلام نے محمد بن عثمان کو، اس تعزیت کے پیغام میں جو ہے وہ اتنی مدح کے جملے ہیں اور کمالات کے جملے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دیکھ کے جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ جب عثمان بن سعید کی وفات ہوتی ہے تو اس وفات کے اوپر جو تعزیت کا پیغام ہے وہ امام علیہ السلام جو ہے وہ یوں لکھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون تسلیما لامرہ و رضاء بقضائہ. یہ جملہ کہنے کے بعد کہ اللہ کی ہم مرضی کے اوپر راضی ہیں، اس کے امر کو تسلیم کرتے ہیں، پھر گفتگو کرتے ہیں کہ عاش ابوک سعیدا و مات حمیدا فرحمہ اللہ، کہ تمہارے والد نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری اور اس کی موت بھی بڑی تعریف والی ہے، اللہ اس پہ رحم کرے. وَأَلْحَقَهُ اللَّهُ بِأَوْلِيَائِهِ وَمَوَالِيهِ علیہ السلام، اور اللہ انہیں اپنے مولیاء اور اپنے جو چاہنے والے امام ہیں ان کے ساتھ ملا دے. فَلَمْ يَزَلْ مُجْتَهِدًا فِي أَمْرِهِمْ، اور یہ جو آپ کا والد ہے یہ ہمیشہ کوشش کرتا رہا اور امر اہل بیت علیہ السلام کے متعلق کیا ہے اس کی ساری کوشش رہی ہے. سَعْيًا فِيمَا يُقَرِّبُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، پوری کوشش کرتا رہا ہر اس کام میں کہ جو اسے اللہ کے کیا ہیں قریب کرتے ہیں. نظر اللہ وجہ، اللہ اس کے چہرے کو جو ہے وہ روشن کرے اور اس کی لغزشیں وغیرہ جو بھی ہیں اللہ اسے کیا معاف کرے. اس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام پھر تعزیت کے جملے لکھتے ہیں کہ اجزل اللہ لک الثواب و احسن لک العزاء، اے محمد اللہ جو ہے وہ تمہارے اس ثواب کو جو ہے وہ بڑا کرے کہ اتنی مشکل مصیبت جو ہے وہ تمہارے اوپر آئی ہے اور تمہاری جو یہ تعزیت ہے اس کو اللہ بہتر فرمائے. اور پھر جملہ لکھے کہ روزئتا و روزئنا، کہ جس طریقے سے تمہیں صدمہ پہنچا ہے ہمیں بھی جو ہے وہ بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے. وَأَوْحَشَكَ فِرَاقُهُ وَأَوْحَشَنَا، جس طریقے سے عثمان کی جدائی نے تمہارے دل کو پریشان کیا ہے ہمارے دل کو بھی جو ہے وہ اس کی جدائی نے پریشان کیا ہے، اور اللہ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ مسرور کر دے، اسے جو ہے وہ خوش کر دے. اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام یوں لکھتے ہیں کہ کان من کمال سعادت ہی، کہ تمہارے والد کی جو ہے وہ سعادت اور خوش بختی کی یہ کمال ہے کہ ان رزقہ اللہ تعالی ولدا مثلک، کہ اللہ نے تجھ جیسا جو ہے وہ اسے بیٹا عطا کیا ہے کہ جو اس کے بعد اس کا جانشین بنے گا. وَيَقُومُ مَقَامُهُ بِأَمْرِهِ وَيَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ، اور بالکل والد کی جگہ پہ ہوگا اور والد کے اوپر کیا رحمت کی دعائیں کرے گا. وَأَقُول، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ فَإِنَّ الْأَنفُسَ طَيِّبَةٌ مِّن مَكَانِكَ، کہ لوگ جو ہے وہ تمہاری وجہ سے جو ہے وہ نیک ہوں گے اور تمہاری وجہ سے جو ہے وہ خوش ہوں گے. اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام لکھتے ہیں کہ اعانک اللہ وقواک، اللہ تمہاری مدد کرے، تمہیں مضبوط بنائے، تمہیں مزید سہارا دے. وکان لک ولیا وحافظا، وہ تمہارا جو ہے وہ ولی تھے، تمہارے والد تمہاری حفاظت کرنے والے تھے. اور اس طرح کے جو ہے وہ اس کے بیٹے کے متعلق کیا ہے جملے لکھتے ہیں. اور مصنف یہاں پہ امام علیہ السلام کا یہ خط لکھنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ قلم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام نے بیٹے اور باپ کے لیے جو فضائل لکھے ہیں اپنے اس خط میں، کہ قلم جو ہے وہ ان فضائل کے ایک ایک جملے کا جو ہے وہ ادراک کر سکے اور اس کو جو ہے وہ لکھ سکے. اور ایک ایک کلمہ ایسا ہے کہ اگر ایک کلمہ جو ہے وہ کسی شیعہ کو یہ نصیب ہو جاتا ہے امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے تو اس کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ پوری زندگی جو ہے وہ سر اٹھا کے لوگوں میں چلے، یمشی مرفوع الراس، اور یہ فخر کرتے ہوئے لوگوں کو کہتا رہے کہ مم مثلی، کہ مجھ جیسا کون ہے. چاہے جائے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اس والد کی متعلق اور اس کے بیٹے کے متعلق اتنے زیادہ جملے اور اتنے جو ہے وہ کمال کے جملے، تو اس طرح کے جو ہے وہ ہمیں کہیں پہ جو ہے وہ تعریف کے جو ہے وہ اس طرح کے جملے کیا ہیں ہمیں نہیں ملتے. اور پھر جو ہے وہ مصنف جو ہے وہ مبارکباد کے کلمے لکھتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے جو ہے وہ اتنی بابرکت زندگی ہے کہ دنیا کا انہیں شرف بھی حاصل ہوا اور آخرت کے بھی کیا ہے شرف حاصل ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ مصنف لکھتے ہیں کہ محمد بن عثمان نے بھی جو ہے وہ اپنے والد کی طرح جو ہے وہ بڑے اس ذمہ داری کو آسان طریقے سے انجام دیا. عراق کے جو شیعہ تھے، قم کے جو شیعہ تھے اور دیگر لوگوں کے جو شیعہ تھے وہ آتے تھے اور آپ بغداد میں جو ہے وہ رہتے تھے اور اپنے والد کی طرح جو ہے وہ ان سب کے پیغامات اور ان کے سب کے اموال کو جو ہے وہ پہنچاتے تھے. اور یہ کام جو ہے وہ اتنا مخفی طریقے سے کیا اور اتنا جو ہے وہ پوشیدہ طریقے سے اس چیز کی حفاظت فرمائی
کہ امام علیہ السلام کے متعلق کسی کو علم نہ ہو سکے، کہ تاریخ جو ہے وہ اس کے بارے میں بالکل جو ہے وہ خاموش ہے۔ وہ اصلاً جو ہے وہ اس چیز کو بیان نہیں کرتی کہ وہ اموال جتنے آتے تھے، جتنا پیسہ آتا تھا وہ امام تک کیسے پہنچتا تھا، کس طریقے سے شیعوں کے اوپر خرچ ہوتا تھا، یعنی امام کا ایک گہرا رابطہ کیسے بنتا تھا، اس کے بارے میں جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ نہیں بیان کرتی۔ اور پھر محمد بن عثمان کی زندگی میں یہ چیز ملتی ہے کہ اکثر میں مرہ، کہ ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا تھا کہ ان کی وفات کے بعد جو امام کے نائب ہوں گے وہ حسین بن روح النوبختی ہوں گے، کہ جو دوسرے کیا ہیں نائب ہیں۔ اور یہاں تک جو ہے وہ گفتگو مصنف جو ہے وہ 2 نائبین کے متعلق مکمل کرتے ہیں، اور تیسری جو گفتگو ہے وہ حسین بن روح کے متعلق ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ توفیق نصیب ہوئی تو کل کے درس میں ہم اس کو کیا بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔